وطن عزیز اس وقت مختلف قسم کی آفات کی زد میں ہے۔ ایک طرف سیلاب کی تباہ کاری پچھلے تمام ریکارڈ توڑ رہی ہے، دوسری طرف انسانوں کی قتل و غارت گری انتہا کو چھو رہی ہے۔ دوسروں کی جائیداد جس کی حرمت کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ معظمہ کی حرمت کے برابر قرار دیا، سرعام نظر آتش کی جا رہی ہے۔ آج ہم دین و دانش میں اہل علم کی مدد سے اس مسئلے کا تجزیہ کریں گے کہ یہ آفات محض حکومتی اداروں کی بد انتظامی اور سیاسی قیادت کی نااہلی ہے، یا اصل میں قدرت کی طرف سے آزمائش ہیں، یا ہمارے برے اعمال کا برا نتیجہ ہے، اور یہ کہ اس سنگین صورتحال میں ہماری حکومت اور ہم سب کو دین و دنیا کے اعتبار سے وہ کیا طرز فکر اور طرز عمل اختیار کرنا ہوگا کہ ہم ان آفات سے بچ سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ خواتین و حضرات، پروگرام دین و دانش میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ نے ہمارا پیکج ملاحظہ فرمایا۔ آج اس کا موضوع ہے پاکستان آفات کی زد میں۔ اس موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے ایک بھاری دل کے ساتھ یہ کہتے ہوئے کچھ خیال آتا ہے کہ یہ اس ملک کی 63ویں سالگرہ یا یوم آزادی آنے کو ہے، اور ہم دیکھتے ہیں اس ملک میں انسان کا دشمن گلا کاٹ رہا ہے، قتل و غارت ہے ایک جانب، اور دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ قدرتی آفات کی ایسی بھرمار ہے کہ جس کے نتیجے میں انسان اور حکومت اور عوام سب معلوم ہوتا ہے بے بس ہو گئے ہیں۔ آج ہم اس بات کا جائزہ لیں گے کہ دینی پہلو سے جب کسی قوم پر یا کسی فرد پر مصیبت آتی ہے تو دین اس سلسلے میں ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے۔ ہم اس کے علاوہ اور لوگوں سے ٹیلی فون پر بھی بات کریں گے۔ اس سے پہلے کہ میں مزید گفتگو کروں، آج کے مہمانوں کا آپ سے تعارف کرا دوں۔ میرے دائیں جانب تشریف فرما ہیں ڈاکٹر خالد ظہیر صاحب، خوش آمدید حضور۔ آپ لاہور کی یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب میں ڈین ہیں ایک شعبے کے، اسلامک سائنسز اور سوشل سائنسز کا شعبہ آپ کا، آرٹس اینڈ سوشل سائنسز۔ اور میرے بائیں جانب تشریف فرما ہے مولانا حسین اکبر صاحب، ہمارے پروگرام میں تشریف لاتے رہتے ہیں، آپ سربراہ ادارہ منہاج الحسین کے۔ حضور، آپ سے ابتدا کرنا چاہوں گا۔ یہ صورتحال اب کچھ ہفتوں سے ہم پر طاری ہے، اور آپ دیکھتے ہیں ٹی وی پر تو سوائے اس کے کہ ایک مصیبت کے آثار ہیں اور اس کے نتائج سامنے آ رہے ہیں، ہلاکتیں ہو رہی ہیں اور لوگ بے گھر ہو رہے ہیں، اور ایک طرح کی بے بسی کا عالم ہے۔ ایک عالم دین کے طور پر اور ایک حساس انسان کے طور پر آپ جب اس کو دیکھتے ہیں تو قرآن سے، حدیث سے، دینی تعلیمات سے کیا رہنمائی ملتی ہے؟ ڈاکٹر صاحب، اس وقت جو تباہی و بربادی کے مناظر ساری دنیا دیکھ رہی ہے، اور پاکستان اس وقت جس ابتلا سے گزر رہا ہے، شاید تاریخ پاکستان میں اس سے پہلے ایسا کوئی منظر سامنے نہیں نظروں سے گزرا۔ لیکن ایک حقیقت جس کو خداوند متعال نے دو ٹوک الفاظ میں بیان فرما دیا کہ بحر و بر میں جو کچھ بھی تباہی و بربادی ہوتی ہے، یہ انسانوں کے اپنے ہاتھوں کا کیا دھرا ہے۔ یقیناً خدا کی قدرت جو ہے وہ سب کچھ کر سکتی ہے، لیکن اس نے انسان کو خلق کرنے کے بعد بااختیار بنایا ہے۔ بعض معاملات میں وہ مجبور ہے، لیکن بہت سے معاملات میں جہاں اعمال کا مرحلہ یا اطاعت کا مرحلہ آتا ہے، وہاں اس نے خیر و شر کے دونوں راستے بتانے کے بعد انسان کو آزاد چھوڑا، اور اس کے بعد ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ مجھے دین مبین جو ہے اسلام وہ پسند ہے، اس کے علاوہ اگر کسی کو چاہو گے تو میں ہرگز اسے قبول نہیں کروں گا۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ اب دین اسلام سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نے صرف اسلام کر لیا، مسلمان ہو گئے، نہیں، اصل اس کے وہ تقاضے، اس کی تعلیمات، اس کے احکامات، اور جو اسلام نے ہمیں رہن سہن کے قواعد و ضوابط دی ہیں، اصل ان کو اوڑھنا بچھونا بنانا اور اس پر عمل پیرا ہونا ہے۔ اس وقت جب ہم اپنے گریبانوں میں جھانکتے ہیں، اور جھانکنا چاہیے کہ غریب سے لے کر امیر تک، اور امیر سے لے کر حکمرانوں تک، دانشور، علماء، طلباء، خواتین و حضرات، ہم اور میڈیا ہمارا، ہم کس ڈگر پہ جا رہے ہیں؟ ہم اپنی بربادی کے اسباب خود مہیا کر چکے ہیں۔ خدا ہمیں جھنجھوڑ رہا ہے، پھر متوجہ کر رہا ہے کہ شاید یہ میرے انسان میری طرف متوجہ ہو جائیں۔ اگرچہ کہا جا رہا ہے کہ عذاب خدا ہے، محاورتاً ہم اس کو یہ کہہ سکتے ہیں، لیکن عذاب اس سے کہیں سخت ترین صورتحال کا نام ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو
یہ کہہ دیا کہ ہم ہر سال اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرتين و مرتين، ایک مرتبہ دو مرتبہ جھنجھوڑتے ہیں، پھر متوجہ کرتے ہیں کہ شاید یہ غافل انسان میری طرف متوجہ ہو جائیں، لیکن لا یتوبون ولا هم یذکرون، نہ وہ توبہ کرتے ہیں نہ ہی ان پہ کوئی نصیحت اثر کرتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جس شعبے میں ہم جائیں، نیچے سے شروع کریں عوام الناس سے، تو وہ بھی ظلم کر رہے ہیں، حکمرانوں کی طرف جائیں ادھر سے بھی ظلم و بربریت ہے، علماء کی طرف جائیں ہم اپنی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کر پا رہے، وگرنہ ہم جب انبیاء کی تاریخ میں دیکھتے ہیں، ایک نبی نے اعلان کر دیا خدا سے دعا کر کے کہ اس قوم پہ عذاب نازل کر دے، خدا کا حکم آ گیا عذاب نازل ہوگا، اپنے بال بچوں کو لے کے نکل جاؤ، لے کے چلے گئے، لوگوں کو متوجہ کا کوئی بھی نہ متوجہ ہوا، وقت گزر گیا، واپس دیکھا سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے، میرا اللہ تو نے وعدہ کیا تھا عذاب نازل کرنے کا، یہ کیا ہوا؟ کیوں؟ اس قوم میں ایک عالم تھے، اس نے سب کو بلا لیا کہ دیکھو ہم اللہ کے نافرمان بندے ہیں، نبی نے ہمیں ہدایت کی ہے، نبی ہم سے ناراض ہو کے جا رہے ہیں، اور خدا غفور رحیم ہے، اس کے دربار میں جھک کے توبہ کریں، استغفار کریں اور دعا کریں خدا اس عذاب کو ٹال دے۔ نتیجہ یہ نکلا، میں عرض کرتا ہوں اب یہ ہے کہ اسے ایک عالم دین کی ترغیب سے وہ عذاب ٹل گیا۔ اس وقت ہم اپنی ذمہ داریوں کو بھول چکے ہیں، من حیث القوم بھول چکے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمیں پھر یہ جھنجھوڑا جا رہا ہے، ہم کسی فرد واحد کو اس کا نشانہ بنائیں۔ میں سمجھتا ہوں اس وقت پوری قوم مجرم ہے، ہم سب خدا کے حضور نافرمانی کا شکار ہیں اور اپنی ذمہ داریوں سے صرف نظر کر رہے ہیں، اس کا نتیجہ یہ کہ ہمیں جھنجھوڑا جا رہا ہے۔ ہمیں ان ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہے، آج بھی توبہ کر کے واپس لوٹیں اور خدا کے حضور اجتماعی توبہ کر کے دعا کریں، استغفار کریں، تو دعا استغفار اور اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنا کا عہد کریں اور شروع کر دیں، تو میں سمجھتا ہوں ہم اس ابتلا سے۔ ڈاکٹر خالد صاحب، آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں؟ میں ایک خاص پہلو سے چاہوں گا کہ مولانا کے نزدیک تو یہ خدا کی ناراضی ہے اور وہ ہمیں جھنجھوڑ رہا ہے اور ہم کو توبہ کرنی چاہیے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں جن عذابوں کا ذکر آتا ہے وہ اس سے مختلف طرح کے ہیں عذاب، اس میں تو پوری قوم مٹا دی جاتی ہے، رسول آتے ہیں وہ دعوت دیتے ہیں، ان کا انکار کرنے پر، ان کے بات کو نہ ماننے پر ان کی زندگی میں ان کا فیصلہ ہو جاتا ہے اور وہ قومیں مٹا دی گئیں۔ یہ کیا اس طرح کا عذاب ہے؟ اور پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ غور فرمائیے تو یہ جو مشکلیں مصیبتیں آ رہی ہیں یہ تو اصل میں اس ملک کے غریب عوام کے اوپر آ رہی ہیں، یعنی وہ طبقہ جس کے پاس وسائل ہیں، جو حکمران ہے، جو اپنے پاس کچھ وسائل و اسباب رکھتا ہے، اس تک تو یہ مشکل نہیں پہنچی، تو اس کا تجزیہ آپ کیسے کریں گے؟ یہ بات مولانا نے بالکل بجا فرمائی کہ یہ عذاب تو نہیں ہے، جھنجھوڑنے کی ایک صورت ہو سکتی ہے، تنبیہ کہہ سکتے ہیں اس کو، کیونکہ قرآن مجید نے یہ تو فیصلہ سنا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ وما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، عذاب تو اس وقت آئے گا کہ جب اللہ کے رسول آ کر اللہ کے پیغام کو اتنے واضح انداز میں بیان کر دیں گے کہ اتمام حجت ہو جائے گی، اس کے بعد قوم اگر انکار کرے گی تو اسی دنیا میں وہ مجرم قرار پا کر اللہ کی سزا کا وہ نشانہ بنے گی، اور اسی کو عذاب کہتے ہیں۔ لیکن قرآن مجید نے اس بات کو بھی واضح کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بلوناہم بالحسنات والسیئات، ہم آزماتے ہیں ان کو اچھے اور برے حالات سے۔ یہ بات ہم عام طور پر بھول جاتے ہیں کہ اچھے حالات بھی ایک آزمائش ہیں، برے حالات بھی ایک آزمائش ہیں۔ یقیناً جو برے حالات ہوتے ہیں اور اتنے بڑے پیمانے پر اگر تباہی ہو تو وہ ہماری توجہ کو اپنی طرف زیادہ اٹریکٹ کرتے ہیں، مبذول کرتے ہیں، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ جب صورتحال اتنی زیادہ بڑے پیمانے پر تباہی کی ہو تو یہ خیال ضرور آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو جھنجھوڑنے کا انداز اختیار کیا ہے، جو یاد دہانی کا انداز اختیار کیا ہے، اس میں ہماری کوتاہیاں بھی شامل ہیں۔ یہ بات آپ کی بالکل بجا ہے کہ اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ لوگ کہ جو پریشانی سے دوچار ہو رہے ہیں وہ اصل میں مجرم تھے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ جرم تو زیادہ دوسروں نے کا تھا کہ جو حکمران تھے، جو ان کے معاملات کو درست کرنے کے ذمہ دار تھے، لیکن بظاہر مشکلات کچھ اور لوگوں پر آ رہی ہیں۔ لیکن جیسا کہ میں نے گزارش کی کہ یہ آزمائش ہے، اور وہ لوگ کہ جو اس صورتحال سے دوچار ہیں انہیں اس بات پر حوصلہ کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں رحمت اور عنایت ہے، انصاف ہے،